آج کے ہمارے مہمان ایم پی احمد رشید بھٹی. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں آپ نے اسپیکر صاحب کو لیٹر لکھا, ہمارے ممبرز جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے. ممبرز کا بنیادی دو کام ہے, آپ نے ایک تو لیجسلیٹ کرنا ہے, دوسرا آپ نے گورنمنٹ کی اوور سائٹ کرنی ہے. ماں سوا ان دو کاموں کے ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں مینشن کیا کہ سول سرونٹس نہ ہی تو سول ہیں اور نہ ہی سرونٹس ہیں. I stand by my words. Civil service of Pakistan has not been designed to deliver for the public. لوکل اسٹارٹ اپس یا فورن اسٹارٹ اپس جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اسکیل نہیں کر پاتے اپنے آپ. ریگولیشنز اور لاز جو ہیں پاکستان کے وہ بڑے اسٹرنجنٹ قسم کے ہیں. علیم خان صاحب سے جو اس وقت صدر منتخب ہوئے تھے ان سے کوئی اختلافات پیدا ہو گئے. دو سیاستدانوں کی آپسی لڑائی کا فائدہ ہمیشہ تیسری قوت کو ہوتا ہے. جب یہ چلنا شروع ہوگا پھر ہمارے سوال اور ہمارے مطالبے بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس عوام کو وہ دو وقت کی روٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, وہی آج تک پوری نہیں ہونے دی ہم نے لوگوں کی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آواز اسمبلی, پنجاب اسمبلی کا پوڈ کاسٹ, جہاں پہ ہم بات چیت کرتے ہیں پارلیمنٹیرینس کے ساتھ, جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بچپن کے بارے میں, ان کے پروفیشن کے بارے میں, اور وہ اپنے حلقوں میں کیا کام کر رہے ہیں, اینڈ مور امپورٹنٹلی پنجاب اسمبلی کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ایم پی احمد رشید بھٹی PP 165 رائے ون سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ PTI کے ممبر بھی ہیں اور چیئرپرسن فار انرجی کمیٹی. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ سر. احمد صاحب, آپ کے والد صاحب 2 دفعہ MP رہ چکے ہیں. اس نے کس طرح آپ کو انفلوئنس کیا ہے پولیٹکس کی طرف, یا آپ کا ہمیشہ سے ایک ڈفرینٹ ہی رخ تھا؟ میری فیملی پچھلی کوئی 4-5 دہائیوں سے سیاست سے منسلک ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا راستہ خود اختیار کیا. میں سیاست میں نہیں آیا, میں سول سروس میں گیا. سول سروس میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ بیک آف دا مائنڈ تھا کہ اپنے ملک, اپنے قوم, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو چونکہ مجھے اس وقت یہ لگا کہ سول سروس ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, تو میں نے سول سروس کا ایگزام دیا, الحمدللہ پاس کر کے پھر کوئی 6 سال جاب بھی کی. ایٹ دی ویری بگننگ آئی ریئلائز دیٹ سول سروس آف پاکستان ہیز ناٹ بین ڈیزائنڈ ٹو ڈیلیور فار دی پبلک. 6 مہینے تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی میں نے ریزائن کر دیا تھا, لیکن وہ میرا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا, کیونکہ جب ہم اکیڈمی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیتے ہیں کہ منیمم 3 سال ہم سرو کریں گے. جی بالکل. تو اس کی وجہ سے مجھے 3 سال کے لیے سرو کرنا لازمی تھا. لکاز سے پڑھائی کی آپ نے, یونیورسٹی آف ویسٹرن اونٹیریو بھی گئے. جی. واپس آنے کا فیصلہ تھا یا تھا کہ یار شاید وہیں پہ کوئی چیز ڈھونڈیں گے؟ نہیں, میں کبھی بھی وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے گیا ہی نہیں, بلکہ ہم کوئی 19-20 لوگ تھے جو لاہور سے گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے. ان میں سے میں واحد آدمی ہوں جو سٹیزن شپ لیے بغیر واپس آ گیا تھا. 30 اپریل کو گریجویٹ ہوا تھا, 30 اپریل 2009, اور 5 مئی کو میں پاکستان تھا. سول سروس کا جتنا سال گزارا آپ نے, جتنا وقت گزارا آپ نے, جی, ڈو یو تھنک کہ آپ نے وہ وقت جو گزارا وہاں پہ آپ نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا سول سروس کے بارے میں؟ سول سروس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پاکستان کا جو گورننس کا سٹرکچر ہے, جو ہماری سول سروس کا سٹرکچر ہے, اس کے بارے میں پڑھنے کا, سیکھنے کا اور عملی طور پہ کام کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دوسرے نمبر پہ پبلک انٹریکشن جو تھی اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو سب سے اہم چیز میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ سول سروس جو ہے پاکستان کی, وہ ڈیزائن ہی نہیں ہوئی پاکستان کے عوام کو سرو کرنے کے لیے. یہ ڈیزائن ہوئی ہے پاکستان کے عوام کو محکوم بنا کے رکھنے کے لیے, ان کے اوپر راج اور حکمرانی کرنے کے لیے. آپ نے ایک انٹرویو میں مینشن کیا کہ سول سرونٹس نہ ہی تو سول ہیں اور نہ ہی سرونٹس ہیں. آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈس. تھوڑی سی مجھے ہنسی بھی آئی, تھوڑا سا مجھے افسوس بھی ہوا ہے ساتھ کو سن کے. آئی اسٹل اسٹینڈ بائی مائی ورڈس. دے آر ناٹ سول اینڈ دے آر ایبسولوٹلی ناٹ سرونٹس. آپ دیکھیے نا جو ہمارا رویہ ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا جب میں خود بھی سول سرونٹ تھا, جب میں سروس میں تھا, تو میرے اوپر بھی یہ خمار طاری تھا کہ میں تو یار ایک سپیریئر, دیکھیں نا سپیریئر ریس والی بات. ایک جب ہم اکیڈمی میں ہوتے ہیں نا تو یہ چیز ہمارے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ آپ ایک کوئی سپیریئر یا ایلیٹ کا حصہ ہو, باقی لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں, یا ان کی رائے یا ان کی خواہشات یا ان کے مسائل آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے. آپ نے اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے. میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے ایئر لفٹ اور برج لنکس دونوں بڑے اچھے اسٹارٹ اپس میں کام کیا. ہاؤ ڈڈ دیٹ experience help in politics? One of the reasons I joined politics has something to do with my experience at Airlift. It's partially one of the reasons. اور دوسرا ریزن جس کے بارے میں آگے چل کے ہم بات کریں گے وہ تھا اس ملک کے نظام کے خلاف. ہم بیٹھ کے باتیں تو ضرور کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. جب میں ایئر لفٹ میں کام کر رہا تھا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش آیا, نہ صرف ایئر لفٹ کو بلکہ جتنی بھی اس طرح کی کمپنیز تھیں
انٹرنیٹ بیسڈ یا اپلیکیشن بیسڈ کمپنیز جو تھی ان کے لیے پاکستان میں اس وقت پہ کوئی قانون نہیں تھا. ابھی اس موجودہ اسمبلی نے چند ماہ پہلے قانون پاس کیا, موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں امینڈمنٹ کی ہے. تو میں اس وقت جب وہ امینڈمنٹ آئی تو میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑا وہ نوسٹیلجیا بھی ہوا, کیونکہ اس امینڈمنٹ کے لیے ہم نے دن رات بہت محنت کی اس وقت. 2018 میں اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود نہ تو امینڈمنٹ تو دور کی بات ہے, ہم ہاؤس میں وہ بل تک ٹیبل نہیں کروا سکے, جس کے باعث الٹیمیٹلی ہمیں شٹ ڈاؤن بھی کرنا پڑا, کیونکہ قانون اجازت نہیں دیتا تھا اس طرح کی کمپنیز کو آپریٹ کرنے کے لیے. اس وقت جو حکومت تھی وہ آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی جی بالکل, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. ہم منسٹر صاحب کو بھی ملے تھے جا کے, بلکہ ہم عمران خان صاحب تک پہنچے. خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا. ہم نے اس وقت 2018-19 میں پاکستان کی سب سے بڑی فنڈنگ تھی $100 ملین جو ہم نے جی ایبسلیوٹلی. خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود اس لاء میں امینڈمنٹ نہیں کروا سکے تھے. اب 1965 کا موٹر وہیکل آرڈیننس ہے, آج 2025 میں بیٹھے ہوئے اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ رائڈ ہیلنگ اپلیکیشنس جو ہیں, جو اس طرح کی کمپنیز ہیں, یہ دنیا میں 2009-10 سے شروع ہو گئی تھیں. ہم دنیا سے آج بھی 15 سال پیچھے چل رہے ہیں. یا یہ وجہ ہے کہ لوکل اسٹارٹ اپس یا فارن اسٹارٹ اپس جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اسکیل نہیں کر پاتے اپنے آپ کو؟ پارشل ریزن یہ بھی ہے کہ ریگولیشنز اور لاز جو ہیں پاکستان کے وہ بڑے اسٹرنجنٹ قسم کے ہیں, وہ سپورٹ نہیں کرتے, فیور نہیں کرتے نئے اسٹارٹ اپس کو, نئے بزنسز کو. سر آپ نے جب پی ٹی آئی جوائن کی, آپ کے گولز جوائن کرنے کے پولیٹکس کوئی اور تھے, کیا یہ دونوں باتیں الائن کرتی تھیں؟ بڑا اچھا سوال کیا یہ آپ نے. میں نے پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا 2022 میں. میرے بزرگ, میرے والد صاحب تو بڑے عرصے پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, جب خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی سیاسی آدمی نہیں تھا 2010 میں. میرے والد صاحب پنجاب سے پہلے سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. اس کے بعد پھر بہت سے لوگ انہوں نے شامل کروائے بھی. اور میرے والد صاحب انٹرا پارٹی الیکشن جو ایک ہی مرتبہ ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جماعت میں, جو واقعی الیکشن تھا, ویسے تو اپوائنٹمنٹس ہی ہوتی ہیں, نامزدگیاں کر دیتے ہیں لوگوں کی, تو اس میں میرے والد صاحب لاہور کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے. اور جتنے لاہور کے عہدیداران اس وقت منتخب ہوئے, ان سب میں سب سے زیادہ ووٹس لے کے منتخب ہوئے تھے. لیکن بدبختی سے ہمارے علیم خان صاحب سے, جو اس وقت صدر منتخب ہوئے تھے, ان سے کوئی اختلافات پیدا ہو گئے, جس کے باعث پھر ہم پارٹی سے علیحدہ ہو گئے. تو میرے والد دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں 2019 میں. 2 الیکشن اس اسنا میں انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑے, جن میں سے ایک میاں شہباز شریف کے مقابلے پہ لڑا رائیونڈ سے ہی, دوسرا انہوں نے کسی اور کے مقابلے پہ لڑا. اور دونوں الیکشنز میں آزاد حیثیت میں 19-20 ہزار لاہور میں اور رائیونڈ جیسے حلقے میں ووٹ انہوں نے لیے. تو اس دفعہ پھر 2022 میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ کو نکالا گیا, میں اس وقت بریجلنگس میں کام کر رہا تھا. تو سیاست سے شروع سے ہی, کیونکہ ایک سیاسی گھرانے سے تھا, تو سیاست کے بارے میں شروع سے ہی تھا جاننے کا ایک شوق اور پڑھنے کا شوق. تو میں فالو کرتا رہتا تھا نیوز کو بھی, اور ویسے بھی پڑھتا رہتا تھا. تو جب 9 اپریل کو خان صاحب کی گورنمنٹ نکالی گئی تو میں اس سے بڑا ذاتی طور پہ متاثر ہوا. پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کے ملک کے منتخب وزرائے اعظم کو معزول کر دیا. تو میں نے یہ اس وقت بیٹھ کے سوچا کہ یار یہ ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے, اور خاموشی سے بیٹھ کے یا تو ہم مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا خاموش بیٹھ جاتے ہیں, تماشائی بنے رہتے ہیں. سر یہ مٹھائی والی بات جو آپ نے کی نا, یہ مٹھائی تو خان صاحب نے انجوائے کی تھی جب نواز شریف صاحب کو سائڈ پہ کیا گیا تھا. میں اس پہ بڑی کھل کے بات کروں گا, بھلے وہ خان صاحب ہوں, بھلے وہ کوئی اور شخص ہو, نواز شریف صاحب ہوں یا بینظیر صاحبہ ہوں, کیونکہ 90s میں ہم نے جو دیکھا, میں تو اس وقت چھوٹا تھا لیکن سنتے آ رہے ہیں ہم ہمیشہ سے, اور تاریخ پڑھی بھی ہے کہ جب بھی ایک ہی حکومت نکالی جاتی تھی دوسرے مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے. بالکل. لیکن وقت آ چکا ہے کہ جب سیاستدانوں کو یہ چیز ریئلائز کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ جب تک ہم آپس میں اسی طرح ایک کے نکالے جانے پہ خوشی اور شادیانے بجاتے رہیں گے, تب تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا سیاستدانوں کے ساتھ. اس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھاتی ہے ہمیشہ. 2 سیاستدانوں کی آپسی لڑائی کا فائدہ ہمیشہ تیسری قوت کو ہوتا ہے. یہ ریئلائزیشن, یہ پولیٹیکل وزڈم, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اریسٹ ہونے کے بعد آتا ہے. آپ بھی مے 9 کے انسیڈنٹس کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا. جی بالکل. سر یہ پولیٹیکل وزڈم وہاں سے گین ہوتا ہے؟ میں جب اریسٹ ہو کے رہا ہو کے بیل پہ واپس آیا نا اسمبلی میں, جی, تو اسی اسمبلی کے دروازے پہ مجھے ایک صحافی ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا کہ جیل کو سیاستدانوں کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اٹس اے ڈسپوائنٹنگ تھنگ ٹو سے سر. مجھے بڑی مایوسی ان سے یہ بات سن کے اور بڑا افسوس ہوا
اور میں نے ان کو یہ کہا کہ سیاستدانوں کی یونیورسٹی یہ ایوان ہے، سیاستدانوں کی یونیورسٹی جیل نہیں ہے. جیل جرائم پیشہ لوگوں کے لیے، کرمنلز کے لیے، وہ سیاستدانوں کی جگہ نہیں ہے. آپ کا ایکسپیرینس اٹس اے ویری ڈائیورس بیک گراؤنڈ. ہم بات کریں ایجوکیشن اور لوکل ایجوکیشن، فارن ایجوکیشن، سی ایس ایس آپ نے بیوروکریسی میں وقت گزارا ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں گزارا ہوا ہے، اینڈ ناؤ پالیٹکس آلسو. جی میرے خیال میں چند کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح کا ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے. ویئر ڈو یو سی پاکستان گوئنگ فارورڈ؟ ویئر ڈو یو سی کہ ہمارے فالٹ لائنز ایسے آ چکے ہیں سامنے جن کو ہم اب اگنور نہیں کر سکتے؟ جس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے اس طرح سے تو نہیں چل سکتا. جب آپ 24-25 کروڑ لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دیں گے اور ان کی رائے کو بالکل آپ آل ٹوگیدر ڈسکارڈ کر دیں گے تو لوگ مایوس ہوں گے، جو کہ ہو چکے ہیں. اور اس کا فائدہ ہمارے ملک کو نہیں ہو رہا، ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے عملی طور پہ دیکھا لاکھوں لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے. 9 مئی کے بعد پڑھا لکھا طبقہ آپ کے ملک سے کسی طرح سے چھٹکارا پا کے باہر جانا چاہ رہا ہے. بہت سے لوگ چاہ چکے ہیں. کاروبار لوگوں نے اپنے شفٹ کر لیے ہیں، فیملیز لوگوں نے اپنے شفٹ کر لیے ہیں، بچے شفٹ کر لیے ہیں. لوگ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتے. تو جو پیچھے رہ گئے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی آپ یہی سلوک روا رکھیں گے تو پھر پاکستان کیسے چل سکتا ہے؟ 2021-22 کے آخری سال جو تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے، اس میں ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ نکلا تھا $19 بلین. دنیا میں ڈیزل پیٹرول اوپر جا رہا ہے، ہم لوگوں نے یہاں پہ $100 کی کمی کر دی. اس کے بہت فار ریچنگ امپیکٹس ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ، جو شاید اگلی حکومت میں جا کے امپیکٹ نظر آ رہا نو ہوتا ہے. ڈاؤٹ، یس. پیٹرول کے ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، امپورٹس کرب ہوتی ہیں. کاروباریوں کو بہت مسائل آئے اس طرح کے کہ یار امپورٹس کر نہیں پا رہے. لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یار یہ سینٹیمنٹ نہیں ہے، ایک فیکچوئل ریالٹی تھی. ایک غلطی کی ہم لوگوں نے جس کا ہم لوگوں کو اب سفر کرنا پڑ رہا ہے. اس چیز کو ایڈمٹ کرنے میں مذائقہ نہیں محسوس ہوتا. ہماری گورنمنٹ میں ایک نہیں کئی غلطیاں کی گئی. انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے. انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن یہی غلطیاں ذاتی حیثیت میں کریں تو شاید وہ قابل تلافی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ملکی سطح پہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ میں کئی ایسے کام ہوئے جن کی سزا شاید ہم آج بھی بھگت رہے ہیں اور آئندہ کئی سالوں تک بھگتتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، تمام گورنمنٹس میں ایسے غلطیاں بہت سی کی گئیں. کسی بھی آنے والی گورنمنٹ نے ان کے سابقہ ایکسپیرینس سے کوئی سیکھا نہیں، سبق نہیں سیکھا، ہم لوگوں سبق نے. نہیں سیکھا، جس کے باعث 76 سال ہو گئے. جب پاکستان بنا تھا ہمیں کہا گیا ہم ایشین ٹائیگر ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا. آج ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ دنیا میں ہم بھیک کا کٹورا لے کے مانگتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی بھیک بھی نہیں دیتا. یس. ٹھیک ہے، آپ کی جتنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ وائٹ ایلیفینٹس بن چکے ہیں. آپ ان کو بیچنا چاہ رہے ہیں، خریدار ہی نہیں مل رہا آپ کو. اسٹیل مل کا حال دیکھ لیجئے، پی آئی اے کا حال دیکھ لیجئے، پاکستان ریلویز کا حال دیکھ لیجئے. اس طرح سے جتنی باقی اور ساری آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے. ایک جگہ پہ بیڑا غرق بھی کر دیا. ساتھ میں سر میں پڑھ رہا تھا کہ زرعی ترقیاتی بینک کے بارے میں ایک نیوز آئی تھی کہ نہ ہی تو اس کے کوئی آپریشن چل رہے ہیں، لیکن پوسٹنگز بھی ہوئی ہوئی ہیں، سیلریز بھی چل رہی ہیں، الاؤنسز بھی آ رہی ہیں، پینشنز بھی چل رہی ہیں. بالکل. یہ ملک عوام کے لیے نہ بنا تھا، نہ عوام کا اس ملک میں کوئی عمل دخل ہے. یہ ملک بنایا ہی جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا، اور آج بھی وہی راج کر رہے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ملک ہے ہی سول سرونٹس کا، اور نان سول سرونٹس کے لیے بھی کسی حد تک. سر آپ چیئر پرسن انرجی کمیٹی کے، انرجی کے لحاظ سے میرے کو بتائیے، آپ کی کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں ریگارڈنگ تھیفٹ، لائن لاسز کے بارے میں؟ کیا ایسی ڈسکشن ہوتی ہے کہ زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے ریزیڈینشیل ایریاز کو انسٹیڈ آف انڈسٹریل ایریاز؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کمیٹی میٹنگز کہتی ہیں؟ کہاں جا رہی ہے بات؟ اس کے بارے میں میری بڑی دو حرفی رائے ہے. یہ ساری چیزوں کا جواب میں آپ کو تب دے سکتا ہوں اگر میری کمیٹی کی میٹنگ کروائی جائے اور مجھے کوئی بریفنگ دی جائے، مجھے میرے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ بتایا جائے. مجھے سے مراد ہے میرے جو سارے باقی کولیگز ہیں، ہم کمیٹی کے جو ممبرز ہیں، اگر ہماری کوئی میٹنگز ہوں تبھی ہم ڈپارٹمنٹ سے یہ ساری معلومات لے سکتے ہیں. ہاں، نجی طور پہ مجھے اگر کوئی چیزیں پتہ ہیں اس میں کمیٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے کمیٹی بنی ہے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے کمیٹی بنی ہے ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں. ایک جو انٹروڈکٹری میٹنگ ہونا تھی وہ فرائیڈے کو رکھی گئی، 12 بجے کا اس کا ٹائم تھا، 12:30 بجے وہ انٹروڈکٹری میٹنگ ہماری ختم ہو گئی جمعہ کی نماز کے لیے. وہ دوبارہ ریکنوین ہی نہیں ہو سکی. دوسری میٹنگ ہماری جو ہوئی ہے گورنمنٹ لیجسلیشن تھی، اس کے لیے ہوئی. گورنمنٹ لیجسلیشن تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ بزنس تھا، اس میں نہ کوئی ہمیں بریفنگ دی گئی، نہ ہی دی جا سکتی تھی، ایجنڈا پہ نہیں تھا. اس کے بعد میں نے
بہت تقاضوں کی، بہت کوشش کی کہ ہماری میٹنگ دوبارہ اسکیجول ہو جائے، لیکن آج تک نہیں. میں نے اسپیکر صاحب کو بھی، میں نے سیکریٹری صاحب کو بھی، اور ہمارے جو ایڈیشنل سیکریٹری کمیٹیز ہیں ان کو بھی ایک لیٹر لکھا ہوا ہے 5 مئی سے. رولز آف پروسیجر یہ کہتے ہیں کہ جب چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایک لیٹر لکھتے ہیں ٹو کال اے میٹنگ, the secretariat is bound to call the meeting within 2 weeks. Now it's been more than a month since that letter has been written. I haven't received any response from the secretariat. شاید آپ نے ایجنڈا نہ لکھا ہو اس کے اندر، اسکیجولنگ کے اندر. میں آپ کو کاپی دے دوں گا جو میں نے لیٹر لکھا ہے، اس میں بڑے ڈیٹیل میں ایجنڈا لکھا ہوا ہے، سارا ہر چیز لکھی ہوئی ہے، رولز تک مینشن کیے ہیں جن رولز کے تحت میں وہ میٹنگ بلا سکتا ہوں. پچھلے فیڈرل میں بات آئی تھی کہ پاکستان کے پاس انرجی سرپلس ہے اور ہم اس سرپلس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تھوڑا سا بٹ کوائن مائننگ کی طرف. ڈو وی ہیو سرپلس انرجی فار بٹ کوائن، یا پھر ہم پہلے اپنے کرنٹ معاملوں کو حل کریں پہلے؟ دیکھیے جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تو سرپلس میں ہے، ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس سے سرپلس میں ہے. اس میں بہت بڑا رول ہے آج کل جو سولر پلیٹس لگ رہے ہیں ان کے باعث. اس سے پہلے 2020 میں 2018-20 تک ہمارا ڈیفیسٹ تھا، لیکن 20 کے بعد چونکہ سولر پلیٹس اور سولر انرجی پہ ہماری گورنمنٹس کا بہت زیادہ فوکس بڑھ گیا، اس کے باعث اب ہم انسٹالڈ کیپیسٹی کے حوالے سے تو ہم سرپلس میں ہیں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی شٹ ڈاؤنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ ریزن ہے جو ہمارے عوام بل نہیں دیتے. لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں چونکہ ہمارے رائمنڈ میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ویسے بھی بہت ساری فیکٹریاں وہاں پہ، تو میں وہاں پہ جو ہمارے وابڈا کے دوست ہیں ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ملاقات بھی رہتی ہے. ان سے جو میں نے فیڈ بیک لیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی انڈسٹری اور ڈومیسٹک جو ہمارے بھی ہیں یوزرز کنزیومرز وہ بل نہیں پے کرتے، اور وہ ہیوج اماؤنٹس ہیں، جس کے باعث پھر وابڈا آرم ٹوسٹ کرنے کے لیے شٹ ڈاؤنس کرتی ہے. سر ایک اور چیز میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں آپ نے اسپیکر صاحب کو لیٹر لکھا ریگارڈنگ کہ ہمارے ممبرز جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی. جی، کوئی بھی رول جو ہوتا ہے، کوئی بھی جاب کرنے کے لیے، اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے ایک اسکل سیٹ آپ کو درکار ہوتا ہے. اب ممبرز کا بنیادی 2 کام ہے. بینگ اے لیجسلیٹر، ممبر آف دی لیجسلیٹو اسمبلی، آپ نے ایک تو لیجسلیٹ کرنا ہے، دوسرا آپ نے گورنمنٹ کی اوور سائٹ کرنی ہے. یس. اب ماں سوائے ان 2 کاموں کے ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں. جتنی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہیں، ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجیے اس میں ہمارے جو ممبرز ان کی پارٹیسپیشن کس طرح کی ہے. یا ہاؤس میں جو ڈبیٹس ہوتی ہیں ان میں دیکھ لیجیے ہماری لیجسلیشن ہے اس پہ کتنے لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی درجنوں مرتبہ یہ بات ہاؤس میں بھی دہرا چکا ہوں، انڈیویجولی پرسنلی بھی لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا بنیادی کام لیجسلیشن ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں، نہ کہ فنڈز آ رہے ہیں نہیں آ رہے، پوسٹنگز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، وہ ہمارے کام ہی نہیں ہیں. لیکن بدبختی ہے ہمارا نظام ایسا ہے، اس میں رہ کے ہمیں یہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہیں. اب بینگ اے ممبر آف دی لیجسلیٹو اسمبلی مجھے اکثر جو ایک چیز سے بڑی کوفت ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے کیونکہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے. تو لوگوں کا جو بھی نمائندہ، لوگوں نے تو اس سے کام کہنے ہیں. جب ہم ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کے سارے مسائل ہم حل کریں گے. اس وقت ہم یہ تفریق تو نہیں کرتے کہ بھی لوکل گورنمنٹ کے مسائل آپ نے ہمیں نہیں بتانے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. وابڈا کے مسائل میں نے نہیں کرنے ہیں حل آپ کے، میرا کام صرف قانون سازی کرنا ہے یا گورنمنٹ کی اوور سائٹ کرنا ہے. اس وقت ہم یہی وعدے کرتے ہیں ان سے کہ آپ کے جو بھی مسئلے ہیں ہم حل کریں گے. لیکن الیکٹ ہونے کے بعد مجھے یہ پرسنلی چونکہ میری فرسٹ ٹرم ہے تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ہمیں ان سے ہی فرصت نہیں ملتی. قانون سازی کب کریں؟ اب کسی کا محلے میں گٹر بند ہو گیا تو اس نے بھی فون کر کے مجھے کہنا ہے اور مجھے رسپونڈ کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے. آپ کے ہی حلقے کے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کے مسائل ہیں، باقیوں کے نہیں کہ انہوں نے بات کرنی ہے. بالکل ہے، سب کے حلقے ہیں، سب کے حلقوں کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں. جی، بجلی کے، سیوریج کے، دیر آر نیومرس ایشوز. یس. تو انوالومنٹ کیوں نہیں ہے پھر؟ لوگوں کی اس میں دلچسپی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ویلیو نہیں کیا جاتا اس چیز کو. اس کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں ملتا. آپ کے حلقے میں آپ کا جو ووٹر ہے اس کو بھی اس بات سے غرض نہیں ہے، نہ ہی اس کو اتنا شعور ہے آج تک کہ آپ کا بنیادی کام کیا ہے. میں حلقے میں جب بیٹھتا ہوں لوگوں میں جا کے میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نا جب یہ باتیں کہ میں آپ کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے وہاں پہ گیا ہوں، آپ نے مجھے الیکٹ کر کے بھیجا ہے
کہ جو آپ کی روزمرہ زندگی کے جو دائرہ کار ہے اس کے حوالے سے جتنے قوانین بننے ہیں ان میں ایک بہترین طریقے سے آپ کی نمائندگی کروں، آپ کے حقوق کا دفاع کروں، تحفظ کروں. ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے یہ باتیں بالکل ایلین ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سی باتیں آپ نے ہمیں سنانا شروع کر دی، ہمارے جو یہاں پہ نالیاں نہیں بنی ان کا ہمیں بتائیں، ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ان کا ہمیں بتائیں، روزگار کا بتائیں. تو ان کے ایشوز اور ہیں. اب اس کے پیچھے بھی ایک بہت میں سمجھتا ہوں سوچی سمجھی سازش کہہ لیجیے اس کو، یا پھر اس کو سوچا سمجھا ایک منصوبہ کہہ لیجیے کہ ہم نے اپنے عوام کو آج تک یہ بات سمجھائی ہی نہیں، بتائی ہی نہیں کہ آپ کا منتخب نمائندہ ان سارے کاموں کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے یا کچھ ذمہ داری رکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. الیکشن کیمپین کے دوران میں ایک گاؤں میں گیا تو یہ روایت اب بن گئی ہے الیکشن کیمپین کے دوران ہم جب جاتے ہیں کینڈیڈیٹس تو جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے یہ گاؤں کی نالیاں نہیں بنی ہوئی، گلیوں میں کچی گلیاں ہیں، یہ بننے والی ہیں، یہ اور 2-4 چھوٹے چھوٹے سیوریج کا انہوں نے مسئلہ بتایا. تو جب انہوں نے اپنی بات ختم کر لی تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے گلی کے اکراس اسکول ہے پرائمری، جس کی کونے میں ایک باقاعدہ کوئی 2 مرلے جگہ تھی جس میں کوڑے کو ڈمپ کیا جا رہا تھا. اس کے بعد جو میں نے ان سے سوال کیا میں کہا آپ نے گلی کا، نالی کا، سیوریج کا تو مطالبہ کر لیا مجھ سے، آپ نے یہ مطالبہ تو مجھ سے نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کا صرف پرائمری اسکول ہے، یہاں پہ ہائی اسکول بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ کالج بھی ہونا چاہیے، یا ساتھ ہی ان کے دیہات کے بالکل ساتھ ہی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو کہ کسی وہاں کے مقامی رہائشی کو جاب نہیں دیتے. آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے آپ نے منتخب ہونے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ان کو یہاں پہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ جابس دے، ان کو امپلائمنٹ دے. پھر میں نے ریئلائز کیا، بعد میں نے سوچا، غور کیا اس کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہے. مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی اور ہمارے اس نظام نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں آج تک اس طرح کی ہونے دی. ہم نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو ہی اتنا محدود کر دیا کہ وہ ایک پولیٹیشین سے توقع ہی یہ رکھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا نالی سولنگ بنوا سکتا ہے یا سفارش کر سکتا ہے تھانے میں اور وابڈا کے دفتر میں ہمارا میٹر لگوانے کے لیے، تھانے میں FIR کروانے کے لیے. آپ نے ایک بات لوگوں کی یاد کروا دی توقعات اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں آج تک. سر، آپ نے ایک بات یاد کروا دی. 2013 کے الیکشنز ہو رہے تھے اور میں بہت لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ، میں بھی باہر سے نیا واپس آیا، جی لوگوں سے پوچھا کہ یار آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے، کہ جی ہم PMLN کو ووٹ ڈالیں گے. میں کہا وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں وہ بجلی دے دیں گے ہمیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آج تک اپنے پیٹ سے ہی نہیں نکل سکے. ہماری سوچ ہمارے پیٹ کی حد تک محدود ہے. وہ 2 وقت کی روٹی پوری جب ہو جائے گی نا، پھر پیٹ سے نکل کے اوپر یہاں پہ بھی ہمارا کچھ غور ہوگا. جب یہ چلنا شروع ہوگا پھر ہمارے سوال اور ہمارے مطالبے بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس عوام کو وہ 2 وقت کی روٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہی آج تک پوری نہیں ہونے دی ہم نے لوگوں کی. سر وہ آپ نے پڑھا ہے ہائرارکی آف نیڈس، آپ کو یاد ہوگا میزلوز کی. یس سر، تو وہ یہی والی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کو بیسک پہ رکھا ہوا ہے، شاید بالکل ہم اسے پہ جانے دے نہیں رہے کسی کو. سر اسپیکر صاحب نے بہت انیشیٹوز لیے ہیں اسمبلی کے آپریشنس کو، اس کی افیکٹونیس کو، اس کی اوپننس کو بہتر کرنے کے لیے. ہم نے سنا ہے کہ کاکسز انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. جی لوکل گورنمنٹ کاکس میں نے سنا ہے کہ اب شاید 100 ممبر سے بھی اوپر جا چکا ہوا ہے. جی اس کے علاوہ اوپن ڈے بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. جی آپ کے کیا ویوز ہیں ریگارڈنگ دیز تھنگس؟ دیکھیے میرے تو تجربے میں پہلے اسپیکر صاحب ہی آئے ہیں تو میں کمپیریزن تو نہیں کر سکوں گا ایک اچھا باقی اسپیکرز کے ساتھ ان کا، لیکن جو میں نے سنا ہے یہاں پہ جو باقی ہم سے سینئر ممبرز ہیں ان سے جو میں نے سنا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے کام کبھی نہیں کیے گئے. اور میں نے جو یہاں پہ دیکھا بھی ہے سیکریٹریٹ میں لوگوں سے مل کے بات کر کے، کوئی ایسا سسٹم ان پلیس نہیں تھا، کوئی اسٹرکچرل چینجز ایسے نہیں آج تک متعارف کروائے گئے اس سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے اسپیکر صاحب نے جو یہ جتنے بھی انیشیٹیوز لیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انیشیٹو لینا اور اس انیشیٹو کو منطقی انجام تک پہنچانا بھی ساتھ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے انیشیٹو لینے والے کی. اور چونکہ اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے ہیڈ بھی ہیں، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری انہی کے اوپر گرتی ہے آ کے. تو اگر انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یہ انیشیٹوز اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچیں. مثلاً اس سے میری مراد کیا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز تو بنا دیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسنز بھی بنا دیے،
اور رولز میں ان کو اختیارات بھی دے دیے، لیکن عملی طور پہ نہ ہی تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز آج تک ہو پائی ہیں، نہ ہی ہو رہی ہیں. صرف 4 کمیٹیز ہیں جن کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، 3 پی ایس سیز ہیں اور ایک پریویلیج کمیٹی ہے. ان کا بزنس امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باقی کمیٹیز بھی امپورٹنٹ ہے. تمام کمیٹیز کا بزنس امپورٹنٹ نہیں ہے. باقی ادارے ہمارے صوبے میں کام نہیں کر رہے، باقی محکمہ جات جو ہیں، کیا ان کو بجٹ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا نہیں جاتا؟ اس پہ جو ہمارا ایک بڑا کرٹیکل فنکشن ہے بینگ ممبرس اوور سائٹ کا، ہم وہ نہیں پرفارم کر پا رہے. رولز میں تو آپ نے لکھ دیا، انیشیٹو لے کے آپ نے کمیٹیز بنا بھی دیں، لیکن جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے کام ہیں باقی سارے وہ نہیں ہو رہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بڑی امید ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب کوشش کریں گے تو یہ معاملات بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. میں یہ دیکھنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے ہاؤس کے سیشنز کا کیلنڈر نہیں ہوا کرتا تھا، اب ہو گیا، بن گیا. جی میں نے تجویز دی تھی اسپیکر صاحب کو ایک لا ریفارمز، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اینڈ لا ریفارمز کی جو کمیٹی ہے، اس کی میٹنگ کے دوران میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہاؤس کے سیشن کی کیلنڈر کی طرح کمیٹیز کا بھی ایک کیلنڈر جاری کروائیں، تاکہ ممبرس کو پتہ ہو کہ ان کی کمیٹی کی میٹنگ کب ہے، وہ اس کے لیے تیاری کر کے آئیں، اور ڈپارٹمنٹس بھی تیاری کر کے آئیں. اب ایک بڑا اور کرٹیکل فنکشن ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف پروسیجر آف پروونشل اسمبلی، کہ ہم نے جو بجٹ دیا ہوتا ہے، جس بجٹ پہ آج کل ہم ووٹنگ بھی کریں گے آنے والے 1-2 دنوں میں، جو ڈپارٹمنٹس کو دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ جو ایکسپینڈیچر انکر کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس، اس ایکسپینڈیچر کی اسکروٹنی کرنا ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. آئی بلیو اٹس رول 96 آف دی رولز آف پروسیجر اف ایم ناٹ رانگ. لیکن آج تک ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. میں اس پہ لیٹر لکھ چکا ہوں اسپیکر صاحب کو کہ یہ رول کے مطابق میٹنگ ہونا لازمی ہے، اور اس میں یہ فنکشن ہمارا پرفارم ہونا بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے، وہ گورنمنٹ اوور سائٹ والا جو فنکشن ہے وہ پرفارم نہیں ہو رہا. سر آپ نے رولز پروسیجر کی بات کی، مجھے وہاں پہ ایک بڑی بات یاد آ رہی. میں 2-3 دفعہ گزرا تھا اسمبلی کے اندر سے ہی، ادھر سے ایڈمن آفس کے اندر، تو مجھے ایک صاحب نظر آتے ہیں دور سے، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی ہے رولز اور پروسیجر کی، ایک شاید کانسٹیٹیوشن کی بھی ہوتی ہے اور ایک پگ بھی ہوتی ہے. ہاں جی. اور میں شاید آپ کو ہی دیکھتے رہا ہوں ہمیشہ اس طرح کر کے. آپ ہر جگہ رولز اور پروسیجرز کا نام بتا رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں. از اٹ ٹرو کہ شاید آپ کو بہت زیادہ پتہ ہے، یا پھر ہر ممبر کو اتنا معلوم ہوتا ہے رولز اور پروسیجر کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بات کی کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اسکل سیٹ کی ضرورت ہے، یس، بیسک نالج کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے تو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. اگر آپ ایکوائر بھی نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ اپنی جاب کو، اپنے کام کو سیریس نہیں لے رہے، یا آپ کی اس میں دلچسپی نہیں ہے. تو میں جب ممبر بنا تو مجھے یہ احساس تھا کہ اگر میں نے گورنمنٹ اسمبلی میں جا کے کوئی کام کرنا ہے تو جو اسمبلی کا جو بھی نظام ہے، جو بھی اس کے رولز ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. مجھے اس سے پہلے نہیں پتہ تھا، نہ میں کبھی اس سے پہلے اسمبلی آیا، نہ مجھے اس چیزوں کے بارے میں پتہ تھا. تو مجھے جب ممبر بن گیا تو اس کے فوری بعد میں نے یہ کتابیں وغیرہ ساری آئین کی، رولز آف پروسیجر کی، پریولیجز کی ساری منگوا لیں اور بیٹھ کے ان کو پڑھا. اور صرف اپنی حد تک نہیں رکھا، میں نے بہت سے ممبرس کا شیئر بھی کیا ان چیزوں کو. میں شروع میں آ کے میں نے یہ بھی کوشش کی کہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، ان کو میں 2-2 4-4 ممبرز کو، جو خاص طور پہ جو ینگ ممبرز ہیں، ان کو میں لے کے بیٹھ جاتا تھا، کئی گھنٹے بیٹھ کے لیکچر دیتا تھا، ان چیزوں کے بارے میں بتاتا رہا. لیکن الٹیمیٹلی میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں. میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، وہ انٹرسٹ جاگ نہیں رہا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ آڈینس کم ہونا شروع ہو گئی میری. تو پھر میں نے بھی سوچا کہ یار جب ان کا اپنا ذاتی طور پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے تو میں اپنا کام سے کام رکھوں، میں کیوں ایسے ان کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہوں. جب انہیں ضرورت محسوس ہوگی، احساس ہوگا کہ یہ ان کا بیسک فنکشن ہے، تو خود ہی وہ بھی سیکھنا شروع کر دیں گے. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اب 1.5 گزرنے کے بعد لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہونا شروع ہو گیا. اب لوگ تیاری کرنا شروع ہو گئے، لوگ چیزوں کو پڑھنا شروع ہو گئے، انوالو ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. اور مجھے امید ہے کہ بائی دا ٹائم دس اسمبلی کمپلیٹس اٹس سیشن، بہت سے لوگ ایکٹیولی ان چیزوں کے بارے میں سیکھ بھی جائیں گے اور ایکچولی پرفارم بھی کرنا شروع کر دیں گے اسمبلی میں. سر آپ کی کچھ ہم نے آرٹیکلس، کوئی کمیٹی کے سیشنز کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں اور سنی. آپ نے جگہوں پہ جگہ ٹیکس کے بارے میں بات کی، آپ نے ایک جگہ پہ اسکول فیس کے بارے میں بات کی، جی. آپ نے ایک جگہ پہ بزنس کمیونٹی کے ریسیویبلز اور کلیکشنز کے بارے میں بات کی. جی. آپ نے اپنے حلقے کے اندر مشن کالونی، دوسرے کرسچن ایریاز کی گریو یارڈ کی اسپیس کے بارے میں بات کی. جی بالکل. اتنے زیادہ پبلک امپورٹنس ایشوز جی جو پبلک سے ریلیٹ کرتے ہیں،
آپ نے ڈسکس تو کی ہے، اپنے فلور پہ بات کی، آپ نے کمیٹیز کے اندر بات کی، اس کا کوئی آگے سے منطقی انجام نکل رہا ہے؟ دیکھیں میں اب 1.5 سال ہو گیا مجھے اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے. جیسے میں نے شروع میں انٹرویو کی یہ بات کی تھی کہ میں ایک خاص مقصد کے تحت سیاست میں آیا ہوں. نہ تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے کاروبار چمکانے کے لیے اسمبلیز کے ممبر بنتے ہیں، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ٹھیکیداری کرنی ہوتی ہے، نہ ہی مجھے کوئی طاقت یا اقتدار کی ہوس ہے، نہ ہی مجھے کوئی شہرت چاہیے. یہ الحمدللہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے سب کچھ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہوا تھا. تو میں تو بڑے ایک نا خاص ایجنڈے کے تحت سیاست میں آیا تھا. اس ملک کے لوگوں کے لیے چونکہ مجھے اللہ نے نوازا ہے تو میری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے نا، ٹو پے بیک ٹو دی پیپل، ٹو پے بیک ٹو دی سوسائٹی آف وچ آئی ایم اے پارٹ. اس مقصد کے تحت میں آیا کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی ذمہ داری بھی میرے اوپر عائد ہوتی ہے، نہ کہ میں صرف ایک کمرے میں بیٹھ کے دوستوں میں گپ لگاتے ہوئے کہہ دوں یہ سسٹم بڑا خراب ہے، سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا. سسٹم کب تک ٹھیک نہیں ہوگا؟ جب تک سسٹم سے جو لوگ سمجھتے ہیں سسٹم ٹھیک نہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے سسٹم کے اندر نہیں آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں لے کے ذہن میں سیاست میں آیا تھا. اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جو پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں جی ملٹیپل ٹائمز میں نے ریز کیے. اسپیکر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جب بھی جو بھی کوئی اس طرح پبلک امپورٹنس کا ایشو میں نے اسمبلی میں ریز کیا وہ کمیٹی کو ریفر بھی ہوا. لیکن بدبختی وہی ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ کمیٹیز کی ریگولر میٹنگز ہی نہیں ہوتی. جب میٹنگز نہیں ہوں گی تو وہ بزنس پینڈ ہوتا رہے گا، وہ پائل اپ ہوتا رہے گا. اب کئی بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، وہ صرف میرے حلقے کی نہیں بلکہ پنجاب کی سطح پہ ان کی اہمیت ہے. مثلاً ان میں سے ایک ہے پبلک سیفٹی کمیشنز کا، جو پولیس آرڈر 2002 کا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے. جب سے پولیس آرڈر 2002 نافذ العمل ہوا اس کے بعد آج تک پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بنا، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت رہی ہو. اتنی حکومتیں آئی ہیں 2002 کے بعد، 5-6 حکومتیں بدل چکی ہیں، کسی ایک بھی حکومت نے وہ نہیں بنایا. اس پہ میں نے پوائنٹ آف آرڈر لیا، اسپیکر صاحب نے اس کو کمیٹی کو بھی ریفر کیا. ملٹیپل ٹائمز سیکرٹری لا اور ایڈوکیٹ جنرل آ کے کمٹمنٹ کر کے گئے، آن ریکارڈ کمٹمنٹ کر کے گئے ہوئے ہیں کہ ہم 2 ہفتے میں بنا کے آپ کو رپورٹ دیں گے. یہ ایک دفعہ کمٹمنٹ نہیں، میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 3 دفعہ یہ کمٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران دے کے گئے ہیں. وہ 2 ہفتے دوبارہ پورے ہوتے وہ نہیں 2 ہفتے آج تک میرا کوئی 10-11 مہینے تو اس بات کو ہو گئے اس ایشو کو چلتے ہوئے، وہ 2 ہفتے نہیں پورے ہوئے آج تک. امیر صاحب میں آپ سے اسپیسیفکلی سوال پوچھا تھا اسکول فیس کے بارے میں، آپ نے ایشو ریز کیا اور وہاں پہ آپ نے یہ بات مینشن کی کہ ہائی کورٹ کا ایک ڈائریکٹیو ہے کہ چھٹیوں کے اندر اسکول فیس بڑھائی نہیں، انفیکٹ کم کی جائے گی. تو کیا ہائی کورٹ کے ڈائریکٹیو کو بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اسکول کی مینجمنٹ ایک سائڈ پہ، ایجوکیشن منسٹر دوسری سائڈ پہ. دیکھیں میرا ذاتی مشاہدہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لا قانونیت بہت عام ہو چکی ہے. اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کوئی ججمنٹ دے بھی دیتا ہے تو ہمارے یہاں پہ ایک عام محاورہ بن گیا یار وکیل کی کرنا جج ہی کر لو وہ، ٹھیک ہے. یہ بڑی افسوسناک حقیقت ہے ہمارے ملک کی. یہاں پہ قانون نام کی چیز تو رہ کوئی نہیں گئی. ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا، جیسا کہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا. اس سلسلے میں بھی بڑا کلیئرلی اس میں لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں کہ 8% سے زیادہ اینول انکریز نہیں کر سکتے اسکولز. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں جب میں نے دیکھا بعد میں ڈاکیومنٹس وغیرہ پڑھے تو اس میں 26% انکریز کی گئی تھی اسکول فی. اللہ کرے اگر کبھی میٹنگ ہوئی تو ہم دیکھیں گے اس میں کہ اسکول کا کیا موقف ہے، انہوں نے کیوں 26% اس کو انکریز کیا اور اس کا اثر والدین پہ کیا آ رہا ہے. آج کے جو معاشی حالات ہیں ملک کے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اتنا قلیل ہے کہ بچوں کی تعلیم کو سپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا. اس طرح کے حالات میں فیس اگر اتنی بڑھتی جائیں گی اور حکومت خاموش تماشائی بنی رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تعلیم تو نہیں آپ بچوں کو دے سکیں گے. تو سر کیا اس جگہ پہ وہ جو ایک نیلی اڈاپٹیڈ ایک انفورسمنٹ ایجنسی آئی ہے، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن اتھارٹی، جی کیا یہ اس پہ کوئی کام کر سکے گی؟ نہیں، میرا ان کا ایجنڈا ویسے بائی دا وے کیا آپ جانتے ہیں سر کہ ان کا ایجنڈا ہے؟ ان کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے. اوکے، ان کی جورسڈکشن میرا خیال ہے 5 اسکیجولز ہیں. چونکہ بدبختی سے جب وہ بل انٹروڈیوس ہوا میں اس کا حصہ تھا اس کمیٹی کا، لیکن دوسری یا تیسری میٹنگ کے بعد میں گرفتار ہو گیا تھا تو میں اس کے بعد اس کو فالو نہیں کر سکا. لیکن جب وہ پاس ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اب اتھارٹی بن چکی ہے. انیشل سٹیجز پہ میں تھا
اس وقت جب میں وہ پڑھا میں نے بل تو 3 شیڈولز تھے. ایک تھا پرائس کنٹرول اور ایک تھا ہورڈنگ اور تیسرا ایک اور تھا میرا خیال ہے کوئی یہ قبضہ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جب وہ بل پاس ہوا اسمبلی سے تو 5 کر دیے گئے تھے امینڈ کر کے. لیکن ایجوکیشن وغیرہ اس میں نہیں ہے. ایجوکیشن کی اپنا ریگولیٹر ہے, منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے پنجاب کی, اس کا اپنا ایک ریگولیٹر ہے, وہ کر سکتا ہے, اس کا دائرہ کار ہے, اس کا اختیار ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو یہ پھر وائلیشن ہو رہی ہے. سر آپ نے کافی بات چیت کی ہے, میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں ریگارڈنگ کلاس ڈیوائڈ بڑھتے جا رہا ہے, ایکول اپرچونیٹیز لوگوں کو مل نہیں پا رہی. جی سر ہر پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ہم لوگ کلاس ڈیوائڈ کم کریں گے, امپلائمنٹ بڑھائیں گے. یہ سر سلوگنس تک ہی رہ گئی ہوئی یہ باتیں یا پھر ایکچولی کوئی اس پہ کام ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں بہت کم وقت حکومت کیا انہوں نے. 76-77 سال ہمارے ہو گئے آزاد ہوئے, اس میں آدھے سے زیادہ وقت تو پولیٹیکل ڈسپنسیشنز نہیں رہیں. اور ایک اور بڑی افسوسناک حقیقت ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی بہتر کام کبھی ہوئے ہیں تو وہ عامریت کے دور میں ہوئے ہیں. وہ سیاسی حکومتوں میں بہت کم ایسے انیشیٹیوز یا بہت کم ایسے فیصلے کیے گئے جو پبلک کے مفاد میں ہوں. تو یہ ایک بدبختی ہے ہمارے ملک کی, ہمارے لوگوں کی, ہمارے عوام کی. سر منسٹر آف ایجوکیشن سکندر ریاض صاحب نے ایک مینشن کی بات ریگارڈنگ, انہوں نے شاید فلور پہ بات کی کہ جی 2-2 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں, اپروولز دی جا رہی ہیں. اس بات کے بارے میں کسی نے انکوائری کر کے چیک کیا ہے کہ کیا پیسے لیے جا رہے ہیں؟ اٹس اے ویری ویری بگ بلیم. اس میں ایک میں آپ کی تصحیح کر دوں, یہ انہوں نے فلور پہ بات نہیں کی تھی, یہ انہوں نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران بات کی تھی جو میرے علم میں آیا. انہوں نے یہ کہا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران, انہوں نے ایک الزام عائد کیا تھا ممبرز آف اسمبلی پہ کہ 2-2 کروڑ روپے لے کے یونیورسٹیز کے چارٹر دیے جا رہے ہیں. ممبرز جو بل ہاؤس میں ٹیبل کرتے ہیں وہ ان کے بقول یہ 2-2 کروڑ روپے رقم لے کے رشوت کے طور پہ یہ بلز ٹیبل کر رہے ہیں ہاؤس میں. تو اس پہ میرے علم میں آیا کہ ہمارے 2 ممبرز تھے گورنمنٹ سائڈ کے جنہوں نے پریویلیج موشن بھی ایک ڈالی تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ودرا کر لی گئی. اب بدبختی یہ ہے کہ اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہولڈ کی گئی, جبکہ یہ بڑا سنگین الزام ہے. اس پہ ایک سنجیدہ کمیٹی بننی چاہیے جو ایک سنجیدہ طور پہ اس پہ انکوائری کرے اور تعین کیا جانا چاہیے آیا ان کا جو الزام ہے اس میں کوئی ثبوت بھی ہے, اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں. سر انکوائریز موشنز کی بات ہو رہی ہے, اتنی جگہوں پہ اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے. اگر انکوائریز نہیں چلیں گی, پبلک کے معاملات کو ہم اگر حل نہیں کر پائیں گے تو ہمارا پرپس کیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر؟ دیکھیے, میں جب سے ممبر بنا ہوں میں بڑا معترف ہوں موجودہ اسپیکر صاحب کا. انہوں نے بڑے اچھے اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں اور وہ ہمیشہ جو پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. لیکن وہی بات دوبارہ دہراؤں گا ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ بدبختی ہے وہ ٹیک اپ تو کر لیتے ہیں لیکن فالو اپ نہیں ہوتا. معاملات کمیٹیز کو ریفر ہو جاتے ہیں, کمیٹیز کی میٹنگز نہیں ہوتی ریگولرلی. میٹنگز ہوں, اب ہم نے بہت امیدیں وابستہ کر دی ہیں عوام کی اس ایوان کے ساتھ, لیکن بدبختی سے ہم ان کی امیدوں میں پورا نہیں اتر رہے کیونکہ نتائج کوئی نہیں نکل رہے. معاملات آ رہے ہیں یہاں پہ. پبلک پٹیشنز ایک بڑی پرائمری اگزامپل ہے. ہم نے رولز آف پروسیجر میں ڈال تو دیا پبلک پٹیشنز کو, لیکن میرے علم کے مطابق ہم نے شاید آج تک ایک بھی پبلک پٹیشن ٹیک اپ نہیں کی. درجنوں پبلک پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس, ہر روز آ رہی ہیں, پائل اپ ہوتے جا رہی ہیں, پائل اپ ہو رہی ہیں. میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا اسپیکر صاحب کے اپنے حلقے سے کچھ لوگوں نے پبلک پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں, میرے حلقے سے لوگوں نے پبلک پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں, اور بیشتر ممبرز ہیں جو اکثر ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں. مسئلہ جو دیکھنے میں آیا کہ جی پبلک پٹیشنز کا ان کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے, اس کا کوئی میکینزم ہم نے رولز میں نہیں ڈالا. وہ میکینزم ڈیوائز کرنے کے لیے ایک لا ریفارمز کمیٹی کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی جس سب کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں. اوکے. لیکن آج تک اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, دوسری میٹنگ ہی نہیں ہو سکی. اب یہ ایک اتنا اہم عوامی مسئلہ ہے اور ہمارے رولز کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اس کے باوجود ہم نے آج تک اس پہ آگے کوئی پیش رفت نہیں کی. سر آپ سے بات چیت کرتے ہوئے مایوسی بھی فیل ہوتی ہے, لیکن آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو, قوم کو کیا کہنا چاہیں گے, تھوڑے سے جو مایوس بھی ہوئے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ سیاست میں وہ چیز نہیں رہی کہ لوگوں کے کنسرنز ریز ہوں, اس کے اندر وہ ریزالو ہوں. کیا کہنا چاہیں گے آپ یوتھ کو؟
دیکھیں سیاست کا بنیادی مقصد تو ایک ہی ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ خلق خدا کی خدمت ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کا ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے جو سیاست دیکھی ہے یا جو سمجھی ہے اس میں تو یہی ہے. اب جو آپ نے سوال کیا کہ عوام یا یوتھ کے لیے کیا پیغام ہوگا سیاست کے حوالے سے، تو میں یہی کہوں گا جیسے میں خود سیاست میں اسی مقصد کے لیے آیا کہ ہمارے ملک کی سیاست ہم کہتے تو رہتے ہیں بہت گندی ہو گئی ہے، لیکن یہ گندی کیوں ہوئی ہے کبھی اس پہ بھی ہم نے غور کیا؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ گندی اس لیے ہو گئی کہ آپ نے اچھے لوگوں کو سیاست سے دور کر دیا. جب تک وہ اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو اچھے فیصلے نہیں ہوں گے. عوامی نمائندگی کرنے والے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو عوام کی نمائندگی نہیں ہوگی. عوام کے جو مسائل ہیں وہ ایوان میں اٹھائے بھی نہیں جائیں گے، اگر اٹھائے جائیں گے تو ان کا حل نہیں نکلے گا. اب موجودہ اسپیکر کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی کوشش ہے. اس کوشش کو آگے تک لے کے جانے کی ضرورت ہے، اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ کمیٹیز جب تک پوری طرح فعال نہیں ہوں گی تب تک ان کی افادیت سے ہم بہرامند نہیں ہو سکتے. ویورز، ان بات کا میں بڑا احساس ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز شروع ہوتی ہے اس کا منطقی انجام ضرور ہونا چاہیے. ایم پی احمد رشید بھٹی کا ایک جو سفر ہے بڑا ایک واسٹ ڈائیورس سفر ہے. ان کی تعلیم، ان کا کام کرنا بیوروکریسی میں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا ہے، ناؤ پالیٹکس اسپیکس والیومز کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کے گولز کیا ہیں. آج کے لیے یہ کافی ہے. تھینک یو احمد صاحب. السلام علیکم.